أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله واحد متعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على هديهم إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق اور اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ایسے چنے ہوئے کہ جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے امتحانات سے گزار کے ان کی تربیت فرما کے ہمارے لیے کامل اور اکمل بنایا کہ پھر اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے ظاہر و باطن کو اجالا، ان کی عدالت کی تصدیق کی، ان کو راشد و ہادی بنایا، ان کو مومن حقیقی کہا، اور انہی کو مفلحین و فائزین فرمایا. حضرات گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور ان کی دنیا کو ہمارا معیار قرار دیا اور عین دین فرمایا، اور ان کی آخرت پر اللہ رب العزت کی رضا کی مہر لگا دی. ان کو شک و شبہ سے اور تمام وہم و گمان سے ماورا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرتو ان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بنایا. اور حضرات گرامی، صحابہ کرام ہی لفظ امت کے پہلے اور حقیقی مصداق و مظہر ہیں، اور رضوان و جنت کی تمام بشارات کے اولین اور واقعی مستحق یہی جماعت صحابہ، یہی حضرات مقدمہ نبوت کی مثل ہیں، اور ان کی تصدیق سے ہی قرآن و حدیث اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی تکذیب سے ہی سب کی تکذیب ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور حقانیت کا اقرار بحکم اللہ اور رسول امت کے لیے مدار اسلام اور مدار ایمان. یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت و نجات ہے. اور یہی حضرات باوجود غیر معصوم ہونے کے اور غیر نبی ہونے کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کے مطابق کہ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ ہر قسم کی تنقید و تردید اور ہر قسم کے نقص سے ہمیشہ کے لیے بالا کریں، اور ان کا بدخور اور بدخواہ تینوں دنیا میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہے اور نامراد اور مردود ہے. امام افضل، خلیفہ افضل، امام بلا فصل سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جناب وحش بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ تمام کے تمام صحابہ کرام قابل صد احترام و تکریم، اور بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ واجب الاطاعت. حضرات گرامی، ہمارا کیونکہ موضوع اس رجب کے مہینے کی مناسبت سے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چل رہا ہے۔ یہ وہ مظلوم اور معصوم صحابی رسول ہیں کہ جن کی صورت و تشبیہ کو اور ان کے ٹائٹل کو اس امت کے سامنے بگاڑ کے اور انتہائی خباثت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آج ہم سلسلہ وار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدبختوں کے اعتراضات کا کچھ جائزہ لیں گے اور بفضل اللہ تعالی ان کا کچھ جواب اور ان کی صحیح شکل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے بعد وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابہ کرام کے تمام طبقات میں بیعت کی۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے والے خبیث اور کمینے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے اور ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے شہید کیا، تو یہ باغی گروہ تھا۔ حضرات گرامی، علامہ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ اس حدیث کے مبارک لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور لوگ تم کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو عمار رضی اللہ عنہ نے جنت کی طرف بلایا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے اس امر کی دلیل صریح ہے کہ وہ گمراہی پر ہوں گے۔ اب اس کا جواب خود حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اس وقت ثابت ہوگی کہ جب حدیث کو صحیح مان لیا جائے، اس کی تعویل ممکن نہ ہو، مگر جب کہ حدیث ہی صحیح نہ ہو تو اس سے استدلال کیوں کرا ہو سکتا ہے؟ اور یہاں یہی کیفیت ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے اور ابن حبان کا صحیح کہنا لوگوں کے ضعیف کہنے کو رد نہیں کر سکتا، خصوصاً اس حال میں کہ ابن حبان صحیح کہنے میں سست یعنی غیر محتاط مشہور ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تنویر الایمان ترجمہ تطہیر الجنان صفحہ 84 مطبوعہ مکتبۃ العربیہ لاہور۔ تو حضرات گرامی، جس طرح علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راویوں پر کلام کیا گیا اور اس میں ایک لمبی اور طویل بحث ہے، جس طرح کہ امام ذہبی رحمہ اللہ اس حدیث کے ایک راوی عبدالعزیز بن مختار کے بارے میں فرماتے ہیں انہو لیس بشیء، یعنی وہ کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنے کتاب تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 6 میں یہ لکھتے ہیں کہ ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے اور کہا ہے وہ خطا کرتے تھے، جبکہ ابن ابی خیثمہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ اس حدیث کے دوسرے راوی خالد بن مہران الحذا، امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں ابو حاتم نے کہا کہ یہ قابل احتجاج نہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں ہے ابن علی سے ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا گیا کہ خالد اس کی روایت کرتا ہے اور ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو ابن علی نے خالد کی اس بات کو ضعیف قرار دیا۔ اب تیسرے راوی کی طرف آتے ہیں جس کا نام اکرمہ ہے، اس کا پورا نام اکرمہ البربری ابو عبداللہ المدنی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ بکا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے شاگرد نافع سے کہتے ہوئے سنا کہ اے نافع، تجھ پر افسوس، اللہ سے ڈرو، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا جیسا کہ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما پہ باندھا۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی اپنے غلام سے اسی طرح کہا کرتے تھے۔ اور یزید بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ میں نے علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تو دیکھا کہ اکرمہ دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور بندھا ہوا بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا، تو کہنے لگے یہ میرے باپ پر جھوٹ باندھتا ہے۔
تو حضرات گرامی، اس تفصیل سے زیر بحث حدیث کی راویوں کی اصلیت اور حقیقت کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے آتا اور سیرت اور کردار ان کا ہمارے سامنے جو ہے وہ واضح ہوگا. اور جو راوی ہی قابل اعتبار نہ ہو اور جس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے محدثین اور ائمہ نے ایسے کلام کیا، تو اس کی روایت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور روایت میں علقمہ اور اسود رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے کہ جب جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے. انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعمار یا عمار تقتلک الفئة الباغیہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے سنا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس روایت کے آخر میں لکھتے ہیں کہ سب من گھڑت روایات ہیں، کیونکہ اس روایت کی سند میں معلّہ بن عبد الرحمن ایسا راوی ہے جس کی روایت کو متروک کہا گیا کیونکہ یہ اپنی طرف سے حدیث وضع کیا کرتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو اس روایت کے مرکزی کردار ہیں سرے سے جنگ صفین میں شامل ہی نہیں ہوئے اور غیر جانبدار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گروہ میں تھے. وہ تو کسی طرح جنگ صفین سے واپس پہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ معلّہ بن عبد الرحمن کے متعلق لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں اسے موت کے وقت استغفار کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے مغفرت کی کوئی امید نہیں کیونکہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں 70 حدیث گھڑی ہیں، یا مجھے مغفرت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ میں نے 70 حدیث فضیلت علی میں گھڑی ہیں، یعنی اتنی بڑی نیکی کے ہوتے ہوئے مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے. تو حضرات گرامی، یہ تو چند باتیں تھی حدیث کے راویوں کے بارے میں کلام. اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ اس سارے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپاہی تھے، تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے مخالفین کو جہنمی اور ناری سمجھتے تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقتولین صفین کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ہمارے مقتولین اور ان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مراسلے میں جس کا ذکر نہج البلاغہ میں بھی ہے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ہمارا رب ایک ہے اور ہمارے نبی ایک ہیں اور ہماری دعوت اسلام ایک ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں نہ ہم ان سے زیادہ ہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، اور ہماری اور ان کی دین حالت ایک جیسی ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ مخالفین کے متعلق خود حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا اپنا قول یہ ہے کہ زید بن حارث کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تھا، اس طرح کہ میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے ٹکراتا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ شامیوں نے کفر کیا تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا مت کہو، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے اور ہمارا اور ان کا قبلہ بھی ایک ہے. اور حضرات گرامی، سب سے زیادہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہے وہ باعث تعجب ہے کہ جب نص صریح کے ذریعے حق اور باطل واضح ہو گیا تھا، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے کہ حق کون اور باطل کون، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز عمل یہ ہے کہ انہوں نے جنگ بندی قبول فرما لی. انہوں نے جنگ بندی قبول کیوں کی؟ حالانکہ قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ باغی گروہ جب تک اپنی بغاوت سے باز نہ آئے تو اس وقت تک اس کا قتال جاری رکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب شہادت عمار رضی اللہ عنہ نے حق اور باطل واضح کر دیا تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم یعنی ثالثی کیوں قبول فرمائی. اور تیسری بات یہ کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا باغی ہونا ثابت ہو رہا تھا تو ان سے قتال کرنے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں دستبردار ہونا کیوں قبول فرمایا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام مسلمانوں نے ان سے علیحدگی اختیار کرنے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے اس سال کا نام ہی عام الجماع رکھ دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. یعنی کہ عام الجماع کا یہ مطلب ہوا کہ اس سے قبل حکومت میں جو انتشار اور جو خلفشار پیدا ہو گیا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنتے ہی نظم و ضبط اور اتفاق و اتحاد میں تبدیل ہو گیا. کیا باغی اور باطل قسم کے لوگ اسی قسم کے سلوک کے مستحق ہیں؟ اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تحسین کرتی ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں سراغ کروا دے۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو مسلمانوں کا ایک عظیم گروہ فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کتاب الصلاح میں موجود ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 ہجری میں شہید ہوئے، اور حدیث میں ان قاتل گروہ کو فئات باغیہ کہا گیا ہے کہ صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، اور اس حدیث مبارکہ کے الفاظ فئتین عظیمتین من المسلمین، اس سے بالاتفاق حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ مراد ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ پر فئات باغیہ کا اطلاق نص صریح سے فئات عظیمہ کے خلاف ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی روایت آئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں قتال نہ کریں، اور ان دونوں جماعتوں کی دعوت ایک ہوگی۔ حضرات گرامی، شارحین کے نزدیک 2 عظیم جماعتوں میں مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جماعتوں کی دعوت کو ایک قرار دیا۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں حق پہ تھیں۔ اور ساتویں بات یہ کہ صحیح مسلم شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، فرمایا مسلمانوں کے باہمی اختلاف کے وقت ایک گروہ امت سے نکل جائے گا، اور اس کو وہ گروہ قتل کرے گا جو مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور آپ حضرات دیکھیں کہ اس حدیث میں امت سے نکل جانے والے فرقے سے مراد بالاتفاق خوارج ہے، اور آپ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف حق پر اور باطل کا نہیں تھا، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی برحق تھے۔ اور 8ویں بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ۔ کیا کوئی شخص ہادی اور مہدی ہوتے ہوئے باغی، طاغی، باطل اور داعی الی النار بھی ہو سکتا ہے؟ 9ویں بات، ایک روایت میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ عمار تجھے میرے کوئی صحابی قتل نہیں کریں گے۔ جی ہاں، سیرت ابن ہشام حصہ سوم میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق پیشن گوئی وارد ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو قطعی اور یقینی طور پہ صحابی ہیں، انہیں کیوں کہ فئات باغیہ کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور 10ویں بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 2 بڑی جماعتوں میں جنگ نہ ہو، اور ان دونوں جماعتوں کی دعوت ایک ہوگی۔ اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ کی دعوت ایک ہی بتائی گئی ہے، تو پھر انہیں کس طرح یدعو الی النار کا مصداق قرار دیا جائے؟ اس تفصیل سے روایتاً اور درایتاً یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ پر فئات باغیہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب حضرات گرامی قدر، جیسا کہ یہ معلوم تو ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ میں شامل نہیں تھے، اور یہ اطلاق ان پہ غلط ثابت ہوتا ہے، اب یہ معلوم کرنا باقی رہ گیا ہے کہ زیر بحث حدیث کے الفاظ بشرط صحت روایت اگر مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں ہیں، تو پھر کون سا گروہ ہے اس حدیث کا مصداق؟ اس بارے میں بھی تحقیق کر لی چاہیے۔ تو علامہ محب الدین خطیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ جنگ صفین میں آپ کی حیثیت ایک باغی کی نہ تھی، کیونکہ آپ نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا، اور جنگ کے لیے اس وقت آئے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے سے نکل کر شام پر حملہ کرنے کے لیے نخیلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہی وجہ ہے جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمار کے قتل کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو ان کو یہاں لے کر آئے۔ آگے خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے بعد مارے گئے، ان کے قتل کی ذمہ دار قاتلین عثمان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فتنہ کے دروازے کو کھولا تھا اور عرصہ مدید تک اس کو ہوا دیتے رہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مابین جذبات اور عناد کو بھڑکانے کا موجب ہوئے۔
اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا سانحہ پیش نہ آتا تو جنگ جمل و صفین وقوع پذیر نہ ہوتی۔ جس طرح یہ فتنہ پرداز احمق قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے مرتکب ہوئے، اسی طرح اس واقعے کے بعد تہ تیغ ہونے والے مسلمانوں کے قاتل بھی یہی لوگ ہیں۔ اور حضرات گرامی، مقتولین میں صرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ ان سے افضل لوگ بھی شامل ہیں، مثلا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ لے لیں۔ اس فتنہ پردازی کا انجام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے دم لیا، حالانکہ یہ آپ کے لشکر میں شامل تھے۔ مذکورہ صدر بیان سے عیاں ہے کہ ذکر کردہ حدیث نبوی اعلام نبوت میں سے ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صفین میں لڑنے والے دونوں فریق زمرہ مومنین میں شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا شبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، تاہم دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے رکن اور رکین ہیں۔ اس دور میں جس قدر فتنے بپا ہوئے، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اس آگ کو ہوا دی۔ آنے والے ادوار میں تا قیام قیامت جو لوگ اس کے فعل کو سراہتے ہیں وہ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ یہ ایک مسلمہ صداقت ہے کہ قاتلین عثمان ہی وہ باغی ہیں جو بعد میں قتل ہونے والے سب مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح بعد ازاں جو فتنے بپا ہوئے، اس کا اصل سرچشمہ وہی فتنہ پرداز لوگ ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے حاشیہ العواصم من القواسم۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے علامہ محب الدین خطیب رحمہ اللہ کی یہ میں نے توضیح بیان کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فئات باغیہ کے مصداق قاتلین عثمان ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے۔ اور یہ بھی سمجھتے جائیے کہ یہی وہ گروہ ہے جس نے جنگ جمل بپا کی، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کیا تھا اور ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے، اور انہوں نے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ اسی گروہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کی، اور یقیناً حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی یہی گروہ ہیں۔ اور یہ دلچسپ بات سمجھتے جائیے کہ حدیث میں بھی باغی گروہ کو قاتل عمار بتایا گیا، یعنی کہ وہ قتل کی وجہ سے باغی نہیں ہوگا بلکہ باغی پہلے سے ہی تھا، قتل بعد میں کرے گا۔ اور یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے بغاوت تو پہلے کر دی اور قتل کا ارتکاب بعد میں ہوا۔ اب میں اپنی بات کو ایک آخری روایت کے ساتھ سمیٹنا چاہوں گا۔ ابن حشام اپنی سیرت میں جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق زیر بحث حدیث یا یوں کہہ لیں پیشن گوئی، اس کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ اتنے میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے سر پر بہت سی اینٹیں رکھی ہوئی تھی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے مجھے قتل کر دیا، میرے سر پر اتنا بوجھ رکھ دیتے ہیں جو مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ وہ نہیں جو تجھے قتل کریں گے بلکہ تجھ کو باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ لا تقتلک اصحابی وانما تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ حضرات گرامی، یہاں توجہ کی ضرورت ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں فئات باغیہ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقابلے میں لایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت باغیہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سوا کوئی اور جماعت تھی جو ظاہر سی بات ہے قاتلین عثمان اور خوارجی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا تو قطعی ہے، لہٰذا انہیں قاتل عمار کہنا ایسے ہی غلط ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاتل عثمان کہنا غلط ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی من اتبع الہدى۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين اللهم آمين يا رب العالمين۔